Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انکا علی کل شیء قدیر. معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ صحیح کی بات چل رہی تھی. جیسا کہ معلوم ہے کہ نزہۃ النظر کے ابتدائی دروس میں اس وقت ہم ہیں، تو صحیح کے بعد یا جو مقبول کی تقسیم کی گئی ہے 4 قسموں میں، پہلی قسم صحیح لذاتہ ہی ہے، اور پھر دوسری قسم جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے نزہۃ النظر کے اندر وہ حسن لذاتہ ہی ہے. تو حسن لذاتہ ہی کے حوالے سے اس درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور مزید آگے مقبول کی دیگر اقسام پر. تو حسن لذاتہ ہی کے حوالے سے مصنف کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ. جیسا کہ اس سے پہلے جو صحیح لذاتہ ہی کی تعریف ہوئی تھی کہ جو صحیح لذاتہ حدیث ہوگی اس کی 5 شرطیں ہیں، اور ایک شرط اس میں سے ہے تام الضبط. راوی کا ضبط جو ہے وہ تام ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. اگر اس کا ضبط جو ہے وہ خفیف ہے، خفیف الضبط ہوگا، تو اس حالت میں، اس صورت میں قل، جیسا کہ مصنف کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یقال خف القوم خفوفا، جیسے کہ کہا جاتا ہے قلو یعنی قوم جب کم ہو جائے. والمراد مع بقیت الشروط المتقدمۃ فی حد الصحیح. کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اور مراد اس سے یہ ہے خف الضبط سے کہ باقی جو شروط ہیں صحیح لذاتہ کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، فی حد الصحیح جو صحیح کی تعریف میں پہلے آ چکی ہیں، فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ. یعنی حسن لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحیح لذاتہ کی تمام شرطیں پائی جائیں. اور صحیح لذاتہ کی کون کون سی شرطیں ہیں اس پر ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ گفتگو کر دی کہ جب بھی کوئی حدیث جو ہے متصل السند ہوگی، اور پھر اس کا راوی جو حدیث نقل کرنے والا ہوگا اس کا راوی جو ہے تام الضبط ہوگا، اور اس کی عدالت ہوگی، صاحب العدل ہوگا، صاحب العدالہ ہوگا، اور حدیث معل اور شاذ نہیں ہوگی. ان 5 شرطوں کے ساتھ حدیث جو ہے وہ صحیح لذاتہ ہی کہلاتی ہے. اور پھر آحاد میں یہ سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے. لیکن اب اگر صحیح لذاتہ کی تمام شرطوں کے ساتھ تام الضبط کے اندر راوی کے بارے میں خفیف الضبط آئے گا، خف الضبط اس کا جو قوت حافظہ ہے، اور یہ اسی کے حوالے سے ہوگا جو ضبط الصدر ہوگا. ضبط الصدر ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا الضبط ضبطان. ضبط جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے ضبط صدر اور دوسرا ہے ضبط کتاب. ضبط کتاب کے اندر اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے ضبط تام یا خفیف الضبط کا تصور. یہ خالی ضبط الصدر کے حوالے سے ہے، جو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر ان احادیث کو جو ہے وہ یاد کرتے تھے، ان روات کے حوالے سے ہے. اگر راوی خفیف الضبط ہے، بقیہ تمام شروط ہوں گی اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہیں صحیح کے اندر، تو اس حال میں اس حدیث کو حسن لذاتہ ہی کہتے ہیں. صرف ایک شرط میں
کمی کی وجہ سے۔ وہ کون سی ہے؟ خفیف الضبط راوی کا ہونا۔ اگر راوی خفیف الضبط ہے اس حدیث کو حسن لذاتہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ بقیات جو تمام شروط ہیں جو صحیح کی مقبول کی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ لا لشیء خارج، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حسن ہوگی کس کے اعتبار سے؟ کسی دوسری سند سے، یعنی جب اگر کوئی حدیث جو ہے دوسری کسی سند کے ملنے سے حسن بنتی ہے وہ حسن لذات ہی نہیں رہتی ہے، وہ حسن لغیرہ کے ہے، وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے، کیونکہ حسن لذات ہی کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کی صحیح لذات ہی کی تمام شرطیں اس کے اندر پائی جائے سوائے تام الضبط کی جگہ راوی خفیف الضبط ہوگا۔ اسی لیے کہا مصنف نے لا لشیء خارج، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حسن کیسے بنے گی؟ کسی دوسری سند کے آنے کی وجہ سے، اور سب سے بہترین تعریف جو ہے وہ حافظ ابن حجر کی ہے، کس میں؟ حسن لذاتہ کی تعریف میں، کیونکہ حسن لذاتہ کے حوالے سے بقیہ کچھ محدثین نے جو تعریف کی ہیں انہوں نے، جیسا کہ امام خطابی کی جو تعریف ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے کتابوں کے اندر۔ امام ترمذی نے جو حسن کی تعریف کی ہے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے بھی جو ہے حسن لغیرہ کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو وہ تعریف حافظ ابن حجر کی ہے یہ ایک وہ تعریف ہے جو مقبول ترین تعریف ہے اور سب سے بہترین تعریف ہے حسن لذاتہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حسن کی دوسری قسم حسن لغیرہ ہے۔ تو آگے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الْاعْتِضَادِ، وہ ہوگی جس کا حسن ہونا جو ہوگا دوسرے سند کے ملنے کی وجہ سے ہوگا، اور یہ آپ کو معلوم ہے نحو حدیث المستور، جیسا کہ مستور کی حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اور مستور کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ فتح المغیث کے اندر کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ جَرْحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ، مستور اس راوی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں نہ جرح آئی ہو نہ تعدیل آئی ہو، یعنی کسی بھی امام نے اس کو نہ ضعیف قرار دیا ہو اور نہ ہی کسی امام نے اس کو ثقہ قرار دیا ہو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے مستور کے اندر، یہ تعریف آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، مستور اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اہل علم کے کلام تو آئے ہیں لیکن وہاں پر ترجیح نہیں ہو پاتی ہے، کسی نے اس کو ضعیف کہا کسی نے اس کو ثقہ کہا، ایسے بھی روات مل سکتے ہیں۔ ممکن ہے جس کے بارے میں کچھ ائمہ نے ثقہ کہا ہو، کسی نے مقبول کہا ہو، کسی نے مردود کہا ہو، اب جو اس کے حوالے سے کلام نقل کرے گا وہ تردد میں رہے گا، کیونکہ دونوں طرف جو ائمہ ہیں وہ جلیل القدر ہیں۔ کسی نے اس کو اگر مردود کہا یا مقبول نہیں کیا تو مقبول والے بھی معتبر علماء ہیں، اور پھر جنہوں نے اس کو ثقہ کہا یا مقبول کہا یا مردود کہا دونوں کا جو ہے وہ معتبر علماء ہوں گے، لہذا وہ بھی مستور کہلاتا ہے۔ تو مختصر آپ اتنا یاد رکھیں گے، ایسا راوی جس کے حوالے سے نہ جرح آئی ہوگی نہ تعدیل آئی ہوگی، یا پھر ایسا راوی جس کے حوالے سے جو کلام نقل کیا گیا ہے اس میں انسان ترجیح نہیں کر سکتا ہے، کسی قول کو ترجیح نہیں دے سکتا ہے، یعنی دونوں قول برابر کا وزن رکھتے ہوں گے۔ اذا تعدت طرقہ، جب اس کی سندیں ایک سے زیادہ آئیں گی، ایسا راوی جس کے بارے میں نہ جرح آئی ہو نہ تعدیل آئی ہو، اگر اس کی جو نقل کردہ حدیث ہے اسی حدیث کو روایت کرنے والے بہت ساری دوسری سندیں ہمیں مل جائیں گی، اس وقت حدیث جو ہے وہ حسن بن جائے گی، حالانکہ راوی مستور تھا، لیکن جب سند ایک سے زیادہ ہمیں ملیں گی وہ اس راوی کی جو جہالت ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ ثقہ ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، اس پردے کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، بلکہ اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ مقبول کے درجے میں حدیث چلی جاتی ہے، لیکن حسن بنتی ہے، اور حسن لیس لذاتہ بل لغیرہ،
دوسری سند کے ملنے کی وجہ سے وہ حسن بنتی ہے، اور کون سی؟ حسن لغیرہ، یعنی دو تعریفیں اس کے اندر ذکر ہو گئی، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ وخرج باشتراط باقی الاوصاف الضعیف، اور نکل جاتے ہیں اس جو ہم نے شروط پیچھے رکھا تھا، باقی اوصاف ضعیف، ضعیف ہونے کی اوصاف، ضعیف ہونے کے سبب، جو اوصاف ضعیف ہے راوی کے اندر، جس طرح صحیح کے مراتب ہیں، ہم نے جو اس سے پہلے والے درس کے اندر ذکر کیے تھے، اسی طرح ضعیف کے بھی مراتب ہیں، اسی طرح ضعیف کے بھی مراتب ہیں، جس طرح ہم نے صحیح کے مراتب پڑھے ہیں، ضعیف راویوں کے اور ضعیف روات کے بھی جو ہیں وہ مراتب ہیں، اور اس کے سب سے بڑا اور یا ضعیف میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ ہے جو موضوع، جن کے بارے میں ہے وضع، جو حدیثوں کو جو ہے والے تھے، اور اس کے بعد درجہ ہے، اس سے نیچے درجہ ہے جس کو متہم بھی کہتے ہیں، اس کے بعد کذاب آتا ہے، اس کے بعد متہم بھی، اس کے بعد فاسق، اس کے بعد فاحش الغلط آتا ہے، پھر اس کے بعد فاحش المخالفہ، ثم اس کے بعد جو ہے مختلط آتا ہے، اس کے بعد مبتدع داعی آتا ہے، پھر مجہول عین آتا ہے، پھر مجہول حال آتا ہے۔ یہ مراتب ہیں کس کے؟ ضعیف کے۔ جس طرح صحیح کے مراتب ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا، سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے متفق علیہ حدیث، اس کے بعد جو 6 یا 7 مرتبے ہم نے پچھلے درس کے اندر ذکر کیے تھے، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ضعیف کے جو اوصاف ہیں وہ باقی وہ نکل جاتے ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ، کہتے ہیں یہ قسم جو حسن کی ہے یہ صحیح کے ساتھ مشارک ہے فی الاحتجاج بھی، احتجاج کرنے میں، دلیل لینے میں حسن جو ہے وہ صحیح کی طرح ہے، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ، اگرچہ درجے میں وہ اس سے کم ہے، یعنی صحیح کے جو درجہ ہے اس سے حسن جو ہے وہ نچلے درجے میں ہے، لیکن احتجاج کرنے میں، اس سے دلیل لینے میں، اس سے استنباط کرنے میں وہ حسن جو ہے صحیح کی طرح ہے۔ وَمُشَابِهٌ لَهُ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اور اسی طرح مشابہت ہے اس تقسیم کرنے میں، جیسا کہ ہم نے صحیح کے مراتب کہے تھے نا، اسی طریقے سے حسن کے بھی مراتب ہیں، حسن کے بھی مراتب ہیں، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعلیٰ مراتب الحسن، سب سے بلند درجہ جو حسن روایات کا ہے یا حسن سندوں کا ہے، وہ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ وہ روایت جیسے بحث بن حکیم ان ابیہ ان جدہ، اس قسم کی روایت آپ کو اگر کسی حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، امام ذہبی کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کی حسن والی روایت ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بڑا کلام ہوا ہے، اور شاید میں اس سے پہلے آپ کو یہ بات کہا تھا کہ نہیں کہا ہوں، عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، اس پر ایک چھوٹی سی کتاب جیسے نزہہ کتاب ہے، اسی کے برابر ایک کتاب لکھی گئی ہے، احتجاج عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ، اس سند کے حوالے سے کلام اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور وہ کتاب مطبوع ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حافظ امام ذہبی کہتے ہیں اسی طرح مراتب حسن میں جو بلند مرتبہ ہے وہ ہے ابن اسحاق ان محمد بن ابراہیم التیمی وامثال ذالک، اور اس کی طرح مثالیں، یا پھر دوسری روایت ہے محمد بن عمرو ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ۔ یہ کچھ سندیں انہوں نے ذکر کی ہیں کس میں؟ حسن کے مسئلے میں، جیسا کہ ہم نے صحیح میں کہا تھا نا اصح الاسانید پیچھے پڑھا تھا، اسی طرح یہ کہتے ہیں حسن میں بھی اسی طرح مراتب ہیں جو بعض سے بلند ہیں، بعض سے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے درجات لگاتے ہیں احادیث کے؟ یہ روات کے اعتبار سے، کیونکہ ہر راوی ضروری بات ہے دوسری راوی سے بالکل ملتا جلتا نہیں ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتی ہے، اور انہی راویوں کے اوصاف کی وجہ سے جو ہے حدیثوں پر بھی حکم لگتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مائک آف ہو جاتا ہے، اصل میں مسلسل فون آ رہے ہیں جس کے کارن یہ دروس کے اندر تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، اور اوپر سے یہاں بھی لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، اور محقق کا کلام ہے، میرے پاس جو کتاب ابھی سامنے کھلی ہے، یہ اگرچہ یہ نسخہ دوسرا ہے،
یہ کہتے ہیں صحیح لغیری حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیں 3 قسمیں ہو گئی ہیں مقبول کی۔ سب سے پہلی قسم ہم نے لی صحیح لذاتی ہی، اور اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا جس میں جو متصل السند ہو اور راوی تام الضبط ہو اور صاحب العدالہ ہو اور وہ شاذ اور معل نہ ہو، یہ 5 شرطیں جب کسی سند کے اندر پائی گئی متن کے ساتھ تو وہ صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا اگر تام الضبط کی جگہ راوی خفیف الضبط ہوگا وہ حسن لذاتی ہی کہلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ مستور ہے، مستور ہے، ایک مثال یہاں پر لائی انہوں نے، اگر راوی مستور ہے جو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بھی، اگر مستور راوی ہے جس کے بارے میں نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے، جس کے بارے میں نہ مقبول نہ مردود کا کوئی قول آیا ہے، یا پھر اگر کلام علماء کا آیا ہے لیکن اس کلام میں انسان ترجیح نہیں دے پاتا ہے، بعض کہتے ہیں مقبول ہے بعض کہتے ہیں مردود ہے، تو اس کو لینے کہ اس کا کون سا راجہ لیں گے وہ انسان جو ہے وہاں پر عاجز ہو جاتا ہے، جس کے کارن وہ حدیث تب تک توقف رہے گا اس پر جب تک کوئی دوسری سند نہیں آئے گی۔ اگر دوسری سند آ جاتی ہے جو اسی سند کو مضبوط، اس سند کے متن کو مضبوط کرے گی تو وہ حسن کہلائے گی، لیکن حسن لذاتی ہی نہیں، حسن لغیرہ دوسرے کی وجہ سے۔ ایسی روایت یا ایسی سند جو ہے خفیف، اس میں ایسا ضعف زیادہ نہ ہو، زیادہ ضعف نہ ہو، اگر اس کی سند ایک سے زیادہ آ جائیں گی وہ حسن بن جاتی ہے، لیکن لیس بحسن لذاتہ ولکن حسن لغیرہ۔ یہ 3 قسمیں ہو چکی ہیں یہاں تک، امید ہے انشاءاللہ العزیز سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آگے جو کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ وبکثرت طرقہ یصحح وانما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لان للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوي الحسن عن الراوي الصحيح۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کثرت طرق کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح بن جاتی ہے۔ کثرت طرق کی وجہ سے وہ کون سی؟ طرق ہی یعنی حسن لذاتی ہی۔ حسن لذاتی ہی حدیث، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کا روایت کرنے، ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے راوی کے حوالے سے آیا ہے خفیف الضبط، تام الضبط راوی نہیں تھا، راوی صدوق تھا، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، جب ہم صحیح بخاری مسلم یا کوئی بھی ہم حدیث کی کتاب مسند کتاب پڑھتے ہیں اس میں ہمیں راویوں کے بارے میں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے ثقہ تھے، فلانی صدوق تھے، فلانی مستور ہے، فلانی ضعیف ہیں۔ جب کوئی راوی صدوق ہوگا، اور صدوق کی روایت جو ہے وہ حسن کہلاتی ہے، جب کوئی راوی صدوق ہوگا لیکن اس کی جب ایک ہی سند ہمیں ملے گی اس کو ہم کہیں گے حسن لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی۔ لیکن اگر اس راوی صدوق کی روایت کو دوسری کوئی سند بھی تقویت دے، مضبوط کرے، اس وقت وہ راوی حسن لذاتی کے درجے سے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بخود صحیح نہیں ہوئی، بلکہ اس کمزوری کو جو راوی اس کے جو قوت حافظہ یا جو اس راوی کا ضبط تھا، اس کی جو کمزوری تھی اس کو قوت دی کس نے؟ اس دوسری سند نے، جو دوسری سند اس متن کو بھی مضبوط کر گی، اس راوی کے اس جو تھوڑا سا قصور رہ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کا حکم حسن لذات ہی لگایا تھا۔ لیکن جب دوسری سند ہمارے پاس آ گئی وہ راوی کے اس پہلے والے اس قصور کو ختم کرتا ہے، بلکہ اس کو وہاں سے اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے، وہ کون سی بن جاتی ہے؟ صحیح لغیرہ۔ وانما یحکم له بالصحہ، کہتے ہیں اس کو حکم صحت کا اس لیے ہم لگاتے ہیں عند تعدد الطرق، ایک سے زیادہ سندوں کے آنے کی وجہ سے، اسناد آنے کی وجہ سے ہم اس کو کیا لگاتے ہیں؟ حکم حسن صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ۔ پھر آگے کہتے ہیں لأن للصورة المجموعة قوة، کہتے ہیں اس لیے کہ جو مختلف صورتوں سے مراد مختلف سندیں آتی ہیں اس میں قوت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تجبر القدر الذي قصر به ضبط الراوی، کہتے ہیں وہ اس چیز کو اس نقصان کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے اس نقص کو جو راوی کے اس ضبط میں کمی تھی، الحسن جو حسن کے راوی میں، ان راوی الصحیح صحیح راوی میں، ومن ثم اسی لیے تطلق الصحہ علی الاسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد اذا تعدد، کہتے ہیں اسی لیے اسی وجہ سے تطلق الصحہ علی الاسناد الذي يكون حسنا، ان اسناد پر
صحت کا اطلاق لگتا ہے، جو حسن لذاتہ لو تفرد اذا تعدد، اگر وہ الگ ہوگی، اگر وہ سند تنہا تنہا ہم اٹھائیں گے نا، مثال کے طور پر کسی کتاب کے اندر آپ نے اس سند کو اٹھایا جس میں راوی جو ہے صدوق تھا، اگر آپ خالی اس سند پر حکم لگائیں گے، آپ کہیں گے ھذا حدیث حسن، اور حسن لذاتہ، حسن لذاتہ۔ اگر اس کے طرق ایک سے زیادہ آ جائیں گے، ایک سے زیادہ طرق آ جائیں گے، تو اس وقت ہم اس کو صحت کا حکم لگائیں گے، اس وقت ہم اس کو صحت کا حکم لگائیں گے، لیکن صحت کس اعتبار سے؟ لغیرہ، نہ کہ لذاتہ۔ وھذا حیث ینفرد الوصف، یہ کہتا ہے اس وقت جب جو ہے وصف تنہا ہو، مثال کے طور پر جب اس کو جو ہے ہم الگ الگ بیان کریں گے، جب ہم جمع کریں گے اس حالت میں ہم اس حدیث کا حکم جو ہے صحیح لگائیں گے، اور صحیح بھی کون سا؟ صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں فَإِن جُمِعَ ای الصحیح والحسن فی وصف حدیث واحد۔ دیکھیے آپ یہاں سے تھوڑا سا غور کریں گے، کیونکہ یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ حدیث مقبول کی 4 قسمیں مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پہلی قسم جو ہے سامعین کرام وہ ہے صحیح لذاتہ، اور اس کی وہ شرطیں اور تعریف آپ یاد رکھیں گے، یاد بھی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ذکر کی تھی مصنف نے وہ تھی صحیح حسن لذاتہ۔ حسن لذاتہ بالکل وہی حدیث ہے جو صحیح لذاتہ ہے، لیکن اس میں صرف اتنی فرق ہے کہ اس میں راوی جو ہے تام الضبط کی جگہ وہ خفیف الضبط والا راوی ہے، بس وہ حدیث حسن لذاتی ہے۔ یہی حدیث جو حسن لذاتی ہی ہے، اگر اس کی سندیں ایک سے زیادہ آئیں گی وہ صحیح بن جاتی ہے، لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ صحیح لغیرہ ہی، دوسری کی وجہ سے 3 قسمیں ہوگی۔ چوتھی قسم جو مقبول کی ہے وہ حدیث مستور، مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ ایسی روایت جس کا نقل کرنے والے راوی کے بارے میں کوئی جرح تعدیل نہیں آئی ہے، نہ اس کو کسی نے ضعیف کہا ہے، نہ ہی کسی نے اس کو ثقہ کہا ہے، یا پھر اگر کلام علماء کرام کا آیا ہے وہاں پر تردد ہے انسان کو، وہ وہاں پر ترجیح نہیں دے پاتا ہے، لہٰذا اس کی حدیث جو ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ جب آئے گی اس کو ہم حسن کہیں گے، لیکن لغیرہ دوسرے کی وجہ سے، نہ کہ خود بخود۔ اب یہاں سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا ذہن ہمیں وسیع کرنا ہے، تھوڑا غور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل علم کی وہ مصطلحات، خاص کر امام ترمذی کی، آپ جب سنن ترمذی کھولتے ہیں یا جامع ترمذی جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو جب کھولیں گے اس کتاب کو، آپ غور سے دیکھنا کہیں جگہوں پر آپ کو ملے گا ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب دیکھیے ایک ہی حدیث پر یہ حکم لگانا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، آپ کو معلوم ہے حسن الگ قسم ہے، صحیح الگ قسم ہے، یا تو حدیث میں تام الضبط ہوگا تب صحیح ہے، یا خفیف الضبط ہوگا حسن ہے۔ اب ایک ہی حدیث ایک ہی وقت میں حسن اور صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سارا کلام آپ کو ملے گا، بلکہ امام ترمذی ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ احادیث پر یہ حکم لگایا ہے حسن صحیح۔ اسی طرح اور بھی ائمہ جنہوں نے حسن اور صحیح دونوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، ان میں سے علی بن مدینی ہیں، مشہور امام تھے کس کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ اسی ابن یعقوب ابن شیبہ جو ابوبکر ابن شیبہ کے بھائی تھے۔ اسی طرح اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے صحت اور حسن، صحیح اور حسن کو جمع کیا ہے کسی ایک حدیث پر حکم لگانے پر۔ اب اس کلام کو سمجھانے کے لیے یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ تھوڑا سا کلام کیا ہے، جس کو انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں فَإِن جُمِعَ ای الصحیح والحسن فی وصف حدیث واحد۔ کہتے ہیں اگر صحیح اور حسن کسی ایک حدیث کے وصف میں جمع ہو گیا کہیں پر، کقول ترمذی، جیسا کہ امام ترمذی کہتے ہیں رحمہ اللہ، وغیرہ، غیرہ سے مراد یہی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، فللتردد الحاصل من المجتہد فی الناقل۔
یہ جو تردد یہاں پر واقع ہوا ہے یہ ناقل کی وجہ سے ہوا ہے. حل اجتمعت فیہ شروط الصحہ او قصر عنها، کیا اس کے اندر صحیح کی شرطیں یا پھر ان میں کسی بھی قسم کی کمی ہوئی ہے. جو آپ مشارکین ہیں ہمارے، میں معذرت خواہ ہوں، کچھ مجبوری کے کارن ابھی کچھ فون آ رہے ہیں ساتھیوں کے. درس کو ہم یہیں پر ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ایک بہترین موضوع ہے، اس پر کل انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی. اگر کوئی ساتھی سمجھنے میں کہیں پر کچھ کمی ہوگی، یقیناً کوتاہی ہو سکتی ہے، پہلی بار ہم آن لائن اس قسم کا درس دے رہے ہیں، تو آپ گروپ میں انشاءاللہ العزیز ضرور اس کی تنبیہ کریں گے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.